ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا بے شک رب تمہارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا، تم نا امید نہ ہونا، وہ معاف کر دے گا تمہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا، رؤوف اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں پہ، بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں، بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی۔ والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریاں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا، یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں۔ ناراض ہوتے ہیں ماں باپ، اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے، ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پورا روئیں، نہ رونے والا منہ ہی بن جائے، تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے 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 کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات، وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض اوقات تم بات کرتے 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 ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے، کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔
حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں، کیا کریں۔ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے؟ وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، چھوٹا ہے چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا، تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے، بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے، دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے، چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں۔ تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، مسکراتا ہے اللہ۔ یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے، آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا،
ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ۔ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ۔ تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا؟ آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا۔ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے ار کے انفعال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے۔ سنو نا حضور اس استغفار کو، اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں۔ کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے۔ درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام، اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہ گار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق
کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں. وہ آ گیا. فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا. گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں. ہم اپنے سارے رشتوں کو، تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں. ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے. لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹ گیا، جب وہ روٹ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کارآمد نہیں ہوتا. پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. وہ روٹ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خدا کا خیال کریں، دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائیں، اس کا خیال کریں. حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. ہم نا گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے، لیکن بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی فتویٰ دینے میں. اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا، یہ میری طرح کے، آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جیبوں میں فتوے ڈالے ہوئے. بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں، لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے، اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے. وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا، آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا. حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی، دنیا داری کر رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے، اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے پورے خرچے دے رہا ہے. تو میں نے وہیں اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا. بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے. تو میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے، جانے شراب ہے. کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کشتی آ رہی تھی دریا میں، وہ ہج کو لے کھائے، کشتی میں 4-5 لوگ تھے، وہ دریا میں ڈوبنے لگے. وہ آدمی تیزی سے اٹھا، دریا میں چھلانگ لگائی، پہلے ایک کو نکالا، پھر دوسرا نکالا، پھر تیسرا نکالا. ایک بندہ رہ گیا، کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے، میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے جو سوچا چلیں یہ چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے. کرے نا یہ کام، کرے نا یہ کام. بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں. اتنی جلدی فتویٰ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا، میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو دیر نہ کر، چوتھا ڈوب نہ جائے. کہتے اس نے چھلانگ لگائی، چوتھا بھی نکال لایا اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں، یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں، اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے، کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ، کھجوریں، روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں، مسافروں کی نوکری کرتے ہیں، کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی، ان سے بھی مانگی، رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا بزرگ تھے، پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بدگمانیاں، وہ فلانا فلانے جرم کرتا تھا میں اسے اب کیسے نیک مان لوں. بھئی اب وہ نمازی ہے، خدا کے گھر آتا جاتا ہے،
اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا۔ سنیں حضور کیا فرماتے ہیں۔ نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے، فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ مقتول تو گیا، یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا، اور جائے گا اور رب مسکرائے گا، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا، وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر یہ میدان میں اترا، کافروں سے لڑا، یہ شہید ہوا، رب نے اسے بھی جنت دے دی۔ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم جلدی میں ہیں، ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے، ہم انتظار نہیں کر رہے، لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں۔ سوچوں کا صاف ہونا، ذہنوں کا پاک ہونا، اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا۔ آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے، میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں۔ اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے۔ کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہیں جی، واقعی، یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، گھر میں اس والے کے بارے میں بھی، چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے۔ یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں۔ اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا، میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھین آنے لگ جاتی ہے۔ آپ جلدی نہ کریں، مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو، نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے، نہ سانسیں چھین رہا ہے، وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے، رہنے بھی دے رہا ہے، تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، دروازے کھولے گا، اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔ بدگمانیاں اور پھر بدگمانیوں کا عروج، اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا ہے کہ جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے، میں نے کچھ لوگوں کو نا پکا، میرے پیارے ہیں، محبت ہے مجھے، تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہیں، میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بھی کر لیتا ہوں، اسی کی روشنی میں کئی دفعہ گفتگو بھی تیار کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے، پکا، آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تنگ ہے۔ آپ یقین کریں، بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے جا حصہ لے کے آ، تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں، تیرے ابا کی ہے، لے کے آ۔ وہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے، کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے جا، آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا، میرا دروازہ نہ بند کرو، مہربانی کرو۔ اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے، جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا۔ نہ کریں یہ ظلم۔ ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں، ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں یہ نکما ہے، یہ نکھٹو ہے، یہ کام نہیں کرتا، اس میں فلانا ہے، بے فلانا ہے، بلہذا میں نے نہیں ساتھ چلنا۔ اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، اظہار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے۔ نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں، ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں، جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں، صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے، حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے؟ ایک صحابی اٹھے،
فوراً حضور میں لے کے جاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا۔ یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا، صرف بچوں کا کھانا۔ کہتے ہیں گھر گیا، بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے۔ میں نے کہا بچے سلا دے، صبح ناشتہ کر لیں گے۔ تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی، مہمان جو نبی پاک کا ہے۔ کہا اچھا، اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں۔ کہتے ہیں کھانا لگا دینا، کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے۔ اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا، رونا رونا، یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی۔ اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا، تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا، یہ نہیں کہا۔ کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے۔ تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے، اہلیہ اٹھی، کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے، بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی، پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا۔ یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں، اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا، اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا، اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے، اللہ بڑا مسکرایا ہے۔ اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ شان ہے صحابہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے، اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں۔ رب مسکرایا ہے، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور بہن آ کے منت کر رہی ہے کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر۔ تو کہتے ہیں بہن پردہ ہی ہے بس، کیسے بتاؤں تجھے حالات، تجھے کیا بتاؤں کام کتنی مشکل سے چلتا ہے، یہ پردہ یہ بس۔ بہرحال اگر تو نے کہا ہے نا 50,000 تو میں زیادہ نہیں، کوئی 20 کو دے دوں گا تجھے، وہ بھی خاصی نیکی کر کے، وہ بھی بتا سکھا کے۔ رات اماں پہ علیحدہ سے احسان چڑھاؤں گا، ابا پہ علیحدہ سے چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، سارے علاقے کو ویسے ہی بتاؤں گا۔ اور وہ غریبنی بیچاری 20,000 لے کے گھر گئی ہے، پہ سفارشیں کر رہی ہے کہ مہربانی کرو۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑاتے ہیں، تو دے، اس لیے کہ پھر وزیر اعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا، لہذا وہ یہ تو آگے لگ۔ یہ کیا لہجہ ہے آپ کا؟ یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے، کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، الٹے کو خبر۔ اور یہ جو بالکل ہی اپنے ہیں، ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لیے ویسے ہی ضرورت تھی۔ میرے عزیز، رب مسکراتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی تھے۔ یہ وہ خوبصورت صحابی ہیں جن کے جنازے کو کندھا میرے نبی پاک نے عطا فرمایا، حضور نے کندھا عطا فرمایا۔ کمال ہو گئی، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ حضور نے کندھا دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا، ان کی والدہ رو پڑی، بڑے درد سے روئی، ماں تھی نا۔ ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوؤں کو روک لے، آواز کو کم کر لے، تیرے بیٹے کی تو جب روح پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرایا ہے۔ جس کے آنے پہ رب راضی ہو، مسکرا دے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے جانے پر نا رب، وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور، تمہیں پتہ چل جائے گا جب ہم جائیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور درویش کہنے لگے بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، اور عاشق کا جنازہ ہے۔
ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم، اور حضور نے ایک دعا بھی دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی۔ فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ آئے نا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا، یہ تجھ سے مسکرا کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غائب درجے راضی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، جو میدان میں ڈٹ کے شہید ہو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق، جو توبہ صحیح کریں سچی کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، جو نماز کے لیے صفیں بنائے رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، جو جہاد کے لیے صفیں بنائے رب دیکھ کے مسکراتا ہے، جو لوگ صبح پچھلے پہر اٹھ کے عبادت کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، اور جو کبھی کبھی بھوکے رہ کے دوسروں پر قربان کر کے احسار کر دیں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ان سارے کاموں میں سے کسی ایک کام پہ ہمیں بھی لگا دے تاکہ یہ بڑی فضیلت اللہ تعالی ہم گناہگاروں کے حصے میں بھی فرما دے۔ اگر میں دو لفظوں میں بات کو سمیٹوں تو محبوب نے وہ جینے کا طریقہ سکھایا ہے جس جینے میں بھی بڑا مزہ ہے، اور محبوب پاک علیہ السلام نے وہ جینے کا طریقہ سکھایا ہے جس جینے کے بعد مرنے میں بھی بڑا ہی مزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ زندہ اور جاوید ہیں۔ ایک ایک بات انسان کو ذہنی طور پر توانا اور فکری طور پر جوان کر دیتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے ارشادات اتنے اعلیٰ ہیں جو ہر انسان کو، ہر شخص کو شعور زندگی عطا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے مزدور کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ وہ سمجھتا ہے میں نہایت غریب آدمی ہوں، صبح جاتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، پسینے میں شرابور رہتا ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو حضور فرمانے لگے سب سے بہترین کھانا ہی وہ ہے جو تو اپنے دو ہاتھوں کی محنت سے کما کے کھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اتنی عزت دی کہ مزدور کو فخر ہونے لگا کہ میں مزدوری نہیں کر رہا، میں تو بڑا عظیم آدمی ہوں۔ ہر شخص کے بارے میں جو حضور کی تعلیم، آپ یقین کریں ہماری جتنی بھی زندگی میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے مزاجوں میں، ہماری طبیعتوں میں جتنا بھی اضطراب پیدا ہوتا ہے، جتنی بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے، کسی جگہ کسی مقام پر اگر کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے تو ان سارے سوالوں کے جواب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے۔ ہم چونکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے معاملے میں بہت گہرا اترتے ہی نہیں، زیادہ توجہ ہی نہیں کرتے، انہماک کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے نہیں، ورنہ ایک ایک پہلو پر حضور نے تعلیمات بیان فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم نے صرف کتاب کی تعلیم نہیں دی، حکمت بھی سکھائی۔ دانائی بڑی نعمت ہے، حکمت بڑی سعادت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکمت کی تعلیم ارشاد فرمانے والے۔ ہمارے ہاں نا جلد بازی، بے چینی، بے قراری اور فیمس ہونے کا شوق اور آگے بڑھنے کا شوق اور اپنی زندگی کے اندر طرح طرح کی انسان کی اچھلتی اور مچلتی خواہشات یہ اسے حکمت سے دور کر دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو حکمت عطا کی ہے نا وہ انسان کو بردبار کر دیتی ہے، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ جس مقام پہ بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت میں شمار کرتا ہے، اسے ایک خاص قسم کا اطمینان قلبی اور انشراح صدر نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک ہی کام ہے، اسے بے چین ہو کے کر لیا جائے پھر بھی اس نے ہو جانا ہے، بے چین ہو کے کر لیا جائے، پریشان ہو کے کر لیا جائے، الجھ کے کر لیا جائے اور اکتا کے کر لیا جائے تو کام پھر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی کام اگر سکون سے کر لیا جائے، ٹھنڈک سے کر لیا جائے، ذرا مسکرا کے کر لیا جائے، ذرا بردباری سے کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نہ سکون میں رہتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ دانائی نہیں ہوتی تو جو بالکل صحیح چیز ہوتی ہے نا اس کا بھی ہم ایسا الٹ مطلب بیان کرتے ہیں، ایسا انفرادی مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات بھی بعض اوقات نہ غلط ہو جاتی ہے۔
آپ صحیح بات بھی کریں. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اس لیے کڑوا ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں. تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سچ نبی کریم نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دل نہیں روح تک اتر گیا ہے. عزیز دوستو، ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھ لیا تھا. اس نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک تعبیر بتانے والے سے تعبیر پوچھی کہ یہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ تعبیر بتانے والا پریشان ہو کے کہنے لگا بادشاہ بات بڑی خوفناک ہے، جو خواب آپ کو آیا ہے تعبیر بڑی خطرناک ہے. تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی بچے آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے سزا دی کہ کیسی خوفناک خبر سنا رہا ہے، سارے چلے جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور تعبیر کرنے والوں کو بلایا اور اسے بلا کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اس بندے کو انعام دیا، تحائف دیے اور بار بار آنے کی دعوت دی. میرا خیال ہے تعبیر ایک ہی نہیں بتائی دونوں نے، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. ہم نہ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ وہ بچے بجائے سمجھنے کے ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارا سمجھانے کا انداز بعض اوقات الا ماشاءاللہ توہین آمیز ہوتا ہے. ہمارا بعض اوقات بعض لوگوں سے ملنا، بعض لوگوں کے ساتھ ربط رکھنا، اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی. دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے، ایک بڑا سمجھداری والا کام. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکمت سکھائی، دانائی سکھائی. پتہ ہے مسائل کب ہوتے ہیں؟ جب ہم انہیں ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں. اور جب پریشانی کو ذہن پہ سوار نہ کیا جائے پھر پریشانی نہیں رہتی، پھر بندہ آسانی سے اس پریشانی سے گزر جاتا. بڑے تدبر کے ساتھ روزمرہ کے معاملات کو ڈیل کریں. میرے پاس ایک دوست اپنے بچے کو لے کے آئے کہ حضرت اس کو دم کر دیں، اور ساتھ انہوں نے کہنا شروع کیا باقی تو اس کے بہن بھائی بڑے اچھے تھے، یہ ضدی بھی بہت ہے اور اڑ بھی بڑی جلدی جاتا ہے، اور اس کے مزاج میں تلخی بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر سختی. دو چار باتیں انہوں نے کی تو میں نے کہا کہ آپ تو اس کے والد ہیں، اگر آپ یہ لب و لہجہ اس کے بارے میں بیان کریں گے یہ تو سارے خاندان سے کٹ جائے گا. آپ کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ اسے سمجھاتے بھی تو اس طرح سمجھاتے کہ اسے پتہ ہی نہ چلتا مجھے کوئی سمجھا رہا ہے. آپ اس کو ضدی کہہ رہے ہیں، اس کا تو ذہن بن جائے گا میں تو واقعی ضدی ہوں، طبیعت بن جائے گی، ذہن اس کا الجھ جائے گا. حکمت کے ساتھ اپنے مخالف کو بھی کبھی ڈیل کرے نا. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اپنے مخالف کو بھی کبھی ڈیل کرے نا. ہم نا بعض دشمنوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ تگڑے ہو جاتے ہیں. کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب تمہارا جاہلوں سے آمنا سامنا ہو تو تم نے کہنا ہے بھئی تمہیں سلام ہو. ہر آدمی سے الجھیں گے نہیں، ہر ایک سے بحث نہیں کریں گے، ہر ایک کے بارے میں یہ ذہن نہیں بنائیں گے کہ یہ بھی میرا دشمن ہے، یہ بھی میرا مخالف. اتنی جلدی اپنے ذہن کے اندر تناؤ نہیں پیدا کریں گے. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار آپ کا نام بگاڑ کے لینے لگے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے محمد مان لیا تو محمد کا معنی تو وہ ہے جس کی تعریف کی جائے بار بار. اب وہ نام بگاڑ کے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو وہ صحابی آئے تھے اور انہوں نے بڑی خوفناک طریقے سے بات سنائی. پر پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کا نام بگاڑ رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے. اپنے دشمن کو بھی آپ حکمت سے ڈیل کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کو اتنا توانا نہیں کر دینا کہ وہ بعد میں زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے. تو دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی. یعنی ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ میں نمازیں 2 پڑھوں گا.
یہ صرف حضور کا اختیار ہے کہ نبی پاک کسی کو اجازت دے دیں، ورنہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ میں فقط 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھ لینا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے اس نے 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا تھا، پھر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا جاتا مسجد آنے کا۔ یہ کبھی کبھی کچے نمازی آتے ہیں نا رمضان شریف میں، تو پکے نمازی انہیں گھورتے ہیں، کہتے ہیں تسی آ گئے ہو فصلی بٹیرے، اور بھئی ان بچوں کو آ تو لینے دو اور دعا کرو یا اللہ مسجد آ گیا ہے، اب مہربانی فرما اس پہ رحمت کر، اسے پکا نمازی بنا دے۔ لیکن وہ دانائی، وہ خاص حکمت، وہ معاملہ فہمی، وہ حسن جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس معاملہ فہمی کو سمجھنا چاہیے، ہمیں موقع دینا چاہیے۔ دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو بعض شرائط ایسی تھی جو بڑی مشکل تھی صحابہ کے لیے ماننا۔ مثلا ایک شرط یہ تھی صلح حدیبیہ جب حضور نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کی تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر تو مدینے میں اسے رکھا نہیں جائے گا، واپس کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، یعنی ہم بندہ واپس کریں گے، وہ وہاں بندہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا بھی آئے تو ہم اسے پناہ نہیں دیں گے۔ اب یہ شرط بڑی عجیب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں میں جناب صدیق اکبر کے پاس بھی گیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ بندہ واپس نہیں کریں گے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، تو یہ ہم دب کے صلح کیوں کریں جب قرآن سچا، اسلام سچا، نبی کریم سچے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پہ قربان جائے، انہوں نے بھی وہی لفظ دہرائے، کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو بات بھی کرتے ہیں رب کریم کے حکم سے کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے جو کر دیا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ بظاہر شرط تھی جس سے لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ فائدہ اسلام کو اس شرط نے دیا۔ وہ جو مجاہدین اسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے، انہیں پتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے کچھ اور صحابہ یہ جب مدینہ طیبہ آئے اور حضور نے واپس کیا تو انہوں نے ایک تیسرے مقام پہ ڈیرا لگایا، وہاں سارے مجاہدین آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر جب بھی وہاں سے گزرتے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، تو جس شرط پر وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے نا کہ ہم نے منوا لیا ہے، سب سے پہلے کفار مکہ اکٹھے ہو کے آئے کہ مہربانی کریں اس شرط کو تو ختم کریں، آپ اپنے لوگوں کو بلائیں مدینہ منورہ۔ تو تدبر، دانائی، معاملہ فہمی، ہم نا آہستہ آہستہ بڑے جلد باز ہو گئے ہیں، طبیعتوں میں بے چینی، بے قراری، ایک بات نہ ہماری مانی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا برابر ہماری طبیعت کے مخالف کوئی شخص بات کر دے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہمارا ماحول اس قدر زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے ذہنی کہ جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، بڑے بڑے باشعور لوگ، وہ بھی حکیم نہ ہونے کی وجہ سے، دانا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگی میں کمال بردباری پیدا کریں، کمال حوصلہ پیدا کریں، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لائیں، آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگیں۔ آپ کتنی بھی جلد بازی کر لیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا کام درست، آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، آپ کے مرض کی تشخیص ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک پتہ گولیوں کا لے لو، ایک صبح کھانا، ایک دوپہر کھانا، ایک شام کھانا، اور یہ سیرپ لے جاؤ، ایک چمچ صبح استعمال کرنا، ایک شام کرنا۔ تو اگر کوئی شخص کہے مجھے جلدی ہے ٹھیک ہونے کی، میں نے ساری گولیاں اکٹھی کھانی ہے، وہ کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میں نے سارا سیرپ اکٹھا ہی پینا ہے، ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہو جائے گا؟ وہ گولیاں، وہ دوائی ہے شفا کے لیے،
لیکن اگر آپ اس دانائی کے طریقے کے مطابق استعمال نہیں نہ کریں گے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے تو اس کا اثر غلط ہونے لگے گا. ہمارے مزاج کا جو الجھاؤ ہوتا ہے اور طبیعت کی جو جلد بازی ہوتی ہے اور یہ جو بار بار جن لوگوں کو غصہ آتا ہے اور جو بار بار جبر میں آ جاتا ہے، بار بار ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تانے شانے کبھی مل جائیں تو سن لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ تانوں کا بھی تو مزہ ہے نا. یہ مزہ لیں، یہ سرور حاصل کریں. میں کالج میں پڑھتا تھا تو جو میرا دوست سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا نا، مولوی کہہ کے سب سے زیادہ، پھر ایک دن اسی کا مجھے فون آیا کہ یار کدھرے مل تیرے نہ تصویر کھجانی، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. تو ایک دوست مجھے کہنے لگے میں نے میلاد کی جھنڈیاں اور لائٹیں لگائی ہیں تو مجھے 2 بندے بڑے تانے دیتے ہیں. میں کہ بس 2، یعنی حضور کے نام پہ تانا کھانا اور 2 سے ہی پریشان ہو گیا، یہ 200 بھی ہو تو اس کا مزہ لینا چاہیے. جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے پیشانٹیے نا. اگر کبھی یہ تانا ملتا ہے تو اس کا مزہ لیں. آپ اس خوبصورتی کو انجوائے کریں. لیکن آپ پریشان ہو گئے ہو فلانے نے 2 باتیں کر دی تو اچھا کیا نہ کر دی، اچھا کیا نہ کر دی، آپ کو سنبھلنے کا موقع ملے گا. وہ جی سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے تو ٹھیک کیا سب نے. آپ مضبوط ہو جائیں گے جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے. جب سارے ہٹ جاتے ہیں تو انسان کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے. جب تک ہم دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ معاملات کو نہیں لے کے چلیں گے، آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں تو وہ طریقہ جو حضور نے ہمیں حکمت سکھائی، آپ اپنے بزرگوں کی خدمت کریں تو وہ طریقہ جو نبی پاک نے ہمیں سکھایا، آپ رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کریں، معاملہ کریں، تجارت کریں تو وہ طریقہ اختیار کریں جو حضور نے ہمیں سکھایا. آپ اپنی طبیعت کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس کریں گے. فیصلے اس طرح کے کریں کہ تھوڑا سوچ سمجھ کر، جذباتی فیصلے کبھی نہ کریں. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جب دوبارہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی نا اہل قریش نے، اب چونکہ وہ تھے تو سارے آپس میں، پر ہر قبیلہ ایک دوسرے سے لڑتا بہت تھا تو ہر بات میں لڑ پڑتے تھے، میں نے آگے جانا ہے، میں نے آگے جانا ہے. تو وہ سارے قبیلے شامل تھے. اب جب بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر ہو گئی تو حجر اسود نصب کرنا تھا، اس پہ جھگڑا ہو گیا. ایک قبیلہ کہتا ہے میں نے نصب کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نصب کرنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے کرنا ہے. اور کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے پیالے میں خون ڈال کے بیچ میں ہاتھ رکھ کے قسمیں بھی اٹھا لی کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کرنے بھی نہیں دیں گے، فساد ہوگا. پھر طے ہوا کہ جو صبح سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرائیں گے. کمال کی بات یہ کہ سب سے پہلے حرم کعبہ میں رسول رحمت تشریف لائے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. انہوں نے کہا یہ تو صادق اور امین آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا فیصلہ کر دیں کہ حجر اسود کس قبیلے نے نصب کرنا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کر دیتے ہیں نا. سرکار نے چادر بچھائی، حجر اسود اس میں رکھا، فرمایا سارے قبیلے ایک ایک کونا پکڑ لو. وہ سب نے ایک ایک کونا پکڑ لیا. جب حجر اسود کے قریب گئے تو محبوب نے وہاں سے اٹھا کے حجر اسود والی جگہ پہ رکھا. اب چاروں طرف دیکھا تو سب کو یوں ہی لگ رہا تھا میں اٹھا کے لایا ہوں، میں اٹھا کے لایا، میں اٹھا. ہم تو اپنے بچوں کے بیچ لڑائی کرا دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اے میرا پتر زیادہ لے کے. ہم تو اپنے گھر کے اندر فساد، ناراض نہ آئیے گا مجھ سے، ہم فساد ڈلوا دیتے ہیں. یہ بندہ ٹھیک ہے، او خدا کے بندے سارے بیٹے ہیں، ساری اولاد ہی برابر کی. کسی نے پیسے زیادہ کما لیے، کسی نے کم کما لی، لیکن اپنا گھر نہ تباہ کریں. آپ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر. میں چھٹی کا دن تھا، مدرسے کی سیڑھیاں چڑھ کے اندر داخل ہوا تو بچے آپس میں کھیل رہے تھے اور ہلکی پھلکی شرارتیں بھی کر رہے تھے. مجھے بڑا ضروری کام تھا پر میں انہی پیروں پہ واپس آ گیا. تو مجھے پوچھنے لگے کہ جناب آپ گئے نہیں. میں نے کہا بچے کھیل رہے تھے، اب میری طرف دیکھتے تو ان کا کھیل خراب ہو جاتا. تو بھئی اب وہ بیچارے ہفتہ بھر پڑھتے ہیں تو انہیں کچھ کھیلنا بھی تو ہے نا. تو آپ تھوڑا موقع دیں. ہر معاملے میں، ہر جگہ جذباتیت کا شکار ہو جانا، الجھ جانا، غصہ کرنا. حضور علیہ السلام نے اسے پہلوان کہا ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے. فرمایا وہ پہلوان ہے جسے اپنے غصے پر کنٹرول ہو.
اپنے آپ کو سنبھالیں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اپنے جذبات کو سنبھالیں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی آپ بلا وجہ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہو گیا ہے، وہ اب مشہور ہو گیا ہے، وہ اب آگے نکل گیا ہے، وہ میری بات نہیں سنتا، ایسا نہیں ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا سا نا موقع دیں، آپ چیزوں کو سمجھیں اور تھوڑا نا اپنے اوپر توجہ دیں کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں لوگ جاتے ہیں اور دوسروں کو جاتا دیکھ کر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا آپ نے بڑی جگہ دیکھی، مزہ کہاں آیا؟ میں نے کہا وہ جب اماں نہیں ہانڈی پکاتی تھی اور کہتی تھی کہ کھانا لے کے آیا نہیں جاتا، یہ بیٹھنے کے لیے کوئی چیز لے لے اور یہاں میرے قریب ہی آ جا، اور پھر وہ سالن دیتی دفعہ یہ بھی کہتی تھی اکو باری ملنا ہی دوبارہ نہ منگی۔ وہ جو لطف ہے وہ دنیا کے کسی 5 سٹار ہوٹل میں میسر آتا۔ آپ جس حال میں ہیں اس میں راضی رہیں، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے، اپنے آپ سے پیار کریں۔ بھئی جس کو اللہ، وہ جی میرا کوئی رشتہ دار نہیں، جس کو اللہ نے تیرا چاچا بنایا تو کیسے انکار کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے تیرا ماموں بنایا تو کیسے انکار کرتا ہے؟ جس خاندان کو اللہ نے تیرا خاندان بنایا، رب نے بنایا، یہ تیری مرضی۔ اللہ نے جہاں جہاں پیدا کیا، الجھے نہیں، پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، بڑی سمجھداری کے ساتھ۔ پتہ ہے آپ کو لوگ جب لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تو پریشان کر دیتے ہیں، چڑھا چڑھا کے پاگل کر دیتے ہیں۔ وہ لکھا ہے شیخ نے کہ ایک تاجر کی دکان بڑی اچھی چلتی تھی تو باقی تاجروں نے سوچا کہ اسے کسی طریقے سے بیوقوف کر دیا جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، سازش کی۔ وہ صبح صبح جب دکان کھولنے کے لیے آیا تو اس نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا اور اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو پہلا تاجر ہی اسے دیکھ کے کہنے لگا ماشاءاللہ سفید لباس پر آپ کا یہ کالے رنگ کا امامہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، میرا تو یہ سفید رنگ کا ہے۔ تیسرا بھی ملا تو اس نے کہا کالے رنگ کا امامہ کیسے لگ رہا ہے؟ اس نے یہاں سے آگے کر کے دیکھا کہ یہ تو وائٹ ہے۔ پھر اس نے کہا، چوتھے نے کہا، پانچویں نے کہا، تو بندہ ذہنی طور پہ الجھ گیا، اتنا الجھا کہ سارا دن دکانداری نہ ہو سکی، بلکہ بعض نے لکھا کہ اس طرح کے لوگ تو دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تب وہ ایک سیانے بندے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جناب میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں، گاہکوں سے بھی لڑتا ہوں، آزمائش بڑی ہو گئی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں تو نے مخالفوں کی باتیں توجہ سے سننی شروع کر دی۔ ہاں مخالفین کی وہ بات توجہ سے سننی چاہیے جو ہماری وہ غلطی بیان کرے، لیکن وہ باتیں جو چڑھانے کے لیے اس سے صرف نظر کیا جائے، اپنے آپ کو آپ کنٹرول میں رکھیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی دی ہوئی ہمارے لیے حکمت ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں میلاد آئے نا تو میلاد میں محو ہو کے میلاد منایا کرو۔ آپ کے ذوق شوق کا بڑا اثر ہونا ہے دوسروں پر۔ اب ساری زندگی دلیلیں پوچھتے رہنا ہے میلاد کی، اب عمر گزر گئی، اب تو طے ہے ساری چیزیں، اب تو صرف ذوق کی ضرورت ہے۔ کون کتنے پیار سے کرتا ہے، کتنے شوق سے کرتا ہے، اس شوق کی حاجت تو دانائی حکمت جو نبی کریم نے ہمیں عطا کی ہے، اس حکمت کو سمجھیں، بہت زیادہ معاملہ فہمی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پر حملہ فرمایا، فتح مکہ ہوا، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھنڈا تھا، علم بردار تھے حضرت سعد بن عبادہ، جس کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ سب سے آگے ہوتا تھا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ سب سے آگے تھے اور قائد تھے، انہوں نے کوئی ایک ایسی بات کر دی جو پالیسی کے خلاف تھی، تو بعض لوگوں نے احتجاج کیا کہ ان سے جھنڈا لے لیا جائے۔ اب ان کی کوئی ایسی بڑی غلطی بھی نہیں تھی، بلکہ غلطی نہیں تھی سرے سے، جھنڈا ان سے واپس لینا پڑ گیا، لیکن بندے بڑے حساس تھے، دین کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ تھیں، ان کی زندگی کے اندر یہ خوبصورتی تھی کہ ہمیشہ وفادار رہے، وہ ان سے جھنڈا واپس لینا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کریں گے، بندہ بھی بڑا حساس ہے اور موقع ایسا آ گیا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا لے لیں گے جھنڈا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ ایک شخص کو منصب سے ہٹانا ہے تو پریشان تو ہوگا نہ، فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب لوگوں نے دیکھا رسول پاک کی کمال حکمت کو، اب لوگوں نے دیکھا وہ میلاد والے محبوب کی دانائی، وہ تدبر، وہ کمال، وہ فراست، وہ علم، وہ بردباری، وہ چیزوں کو پوری گہرائی سے لینا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا بھی میرا ارادہ بن کے آپ سے جھنڈا لے لیا جائے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکم،
لیکن ساتھ ہی حضور فرمانے لگے بنا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ دنیا میں باپ سب سے زیادہ تب راضی ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میرا بیٹا برابر کا ہو گیا ہے، اب میری سیٹ پہ بیٹھ۔ جس بات سے انہوں نے ناراض ہونا تھا اسی بات سے وہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ملے گا؟ تو میرے عزیز معاملہ فہمی، تدبر، حکمت یہ نبی کریم نے ہمیں سکھائی ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے گھر کے درمیان، اپنے ماحول کے بیچ اس طرح کے دانا ہو جائیں کہ کبھی بھی آپ مایوسی نہ پھیلنے دیں۔ کوئی کمزور ہو رہا ہے، کوئی الجھ رہا ہے، کوئی غربت سے، بیماری سے، آزمائش سے پریشان ہے، تو آپ اس قدر دانائی کا مظاہرہ کریں کہ لوگوں کو سکون نصیب ہونا شروع ہو جائے۔ لوگ وہاں سے نکلنا، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے کہ اگر تم سے کوئی تلخ بولتا ہے نا تو یہ نہ کہا کرو متکبر بہت ہے، کہا کرو ہو سکتا ہے بیچارہ بڑا پریشان ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کہیں کمزوری آ گئی۔ جب تک آپ دانائی کے ساتھ چیزوں کو نہیں لیتے، حکمت کے ساتھ آپ معاملات کو نہیں دیکھتے، اتنی دیر تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ آپ اس دانائی کے ساتھ چلیں گے، تدبر کے ساتھ چلیں گے، حکمت کے ساتھ چلیں گے تو آپ محسوس کریں گے آپ نے، آپ دیکھیے نا کون سا ظلم ہے جو مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر نہیں ہوا۔ ان کے وجود پر گرم پتھر رکھے گئے، ان کو دروں سے مارا گیا، اور جو غلام تھے ان پر تو سختیاں اور بھی زیادہ تھیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی حکمت کا کمال ہے کہ حضور نے ایک منٹ کے لیے بھی کسی کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ حضور نے ہر موقع پر ان کے دل کو تسلی دی، راحت دی، انہیں پریشان نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اس تکلیف کو سہتے تھے تو انہیں لطف آتا تھا، اس لیے کہ وہ فضائل جو اللہ کے راستے میں تکلیف برداشت کرنے کے حضور نے بیان کیے تھے وہ اچھی طرح سے انشراح صدر تھے، ان کو جان گئے تھے۔ ہماری بے چینیاں، ہمارا الجھاؤ، بات بات پہ جھگڑا کرنا، وہ ہمارا مخالف ایک بات کر کے چپ کر جاتا ہے، ہم سارا وقت اسے جواب دینے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے، اور بڑے بڑے لمبے چوڑے کام ہے کرنے والے، بڑی بڑی ڈیوٹیاں سر انجام دینی ہے، معاشرے میں بڑا انقلاب برپا کرنا ہے۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے ایک جگہ ملا، وہ جب اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے بٹھاتے تھے نا مسند تدریس پر، تو فرماتے تھے بیٹا جب تم گھر سے ناراض آؤ تو کلاس میں پڑھانے کے لیے نہ بیٹھنا، پہلے ذرا اپنا موڈ فریش کر لینا، طبیعت کو تازہ کر لینا، پھر طالب علموں کو پڑھانا، یہ نہ ہو غصہ کسی اور کا ہو اور نکل کسی اور پہ جائے۔ یہ بزرگوں کی دانائیاں، ان کی معاملہ فہمی، ان کا تدبر، اور پھر یہ حکمت آگے آئی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کے وصال کے بعد کہا گیا نا کہ آپ یہ لشکر روانہ نہ کریں ابھی مسلمہ کذاب کے خلاف، حالات کو درست ہو لینے دیں، تو یہ حضرت صدیق اکبر کی آپ دانائی دیکھیے، فرمایا جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا وہ ہر صورت جائے گا۔ جب اتنا بڑا لشکر نکلا نا مدینہ منورہ سے حضور کے وصال کے بعد، تو وہ جو آنکھیں کھول رہے تھے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان کو یہ بھی بات ان پر بڑا اثر اس نے ڈالا کہ اگر اتنے لوگ باہر نکل گئے ہیں تو پتہ نہیں کتنی فوج باقی موجود ہے۔ وہ ان کو احساس پیدا ہوا، آپ کی کمال دانائی، فہم و فراست، اس نے حالات بدل کے رکھ دیے۔ تو نبی پاک نے ہمیں علم سکھایا، حضور نے ہمیں حکمت سکھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں ٹھہراؤ لانے کے ہمیں طریقے بتلائے، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بردبار کیا، لیکن ہم اس قدر زیادہ آزمائش کا شکار ہیں۔ آپ یقین کریں بعض لوگ بول رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو دل کرتے ہیں ان سے کہا جائے کہ یہ آپ کی شخصیت سے میچ نہیں کر رہا، آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے عظمت بنائی ہے اس کے ساتھ یہ چیز میچ نہیں ہو رہی۔ ہم جب تک معاملہ فہم نہیں ہوتے، جب تک سمجھدار نہیں ہوتے، ہمارے پاس تعلیم ہو، ہنر ہو، ہم کر کچھ نہیں سکیں گے۔ آپ ذرا چیزوں کو لیں، ذرا تھوڑا سا ان کو موقع دیں۔ ذرا میں کسی شخص سے آپ کی بحث ہو جائے نا تو اس نے 4 باتیں کی، آپ نے 6 کر دی، پھر وہ 10 کر دے گا، پھر آپ کو 12 کرنی پڑیں گی، آپ جیت سکتے ہیں۔ اس کا بہترین حل پتہ کیا ہے؟ وہ باتیں کریں، آپ ذرا چپ کر دیں،
وہ 2 کرے گا، 4 کرے گا، 6 کرے گا، آخر میں کہے گا تو مینوں پاگل سمجھنا ہے؟ تو جواب دے کہ کسی کو پاگل نہیں کیا جا سکتا، چپ رہ کے دوسرے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، معاذ اللہ۔ تو کبھی کبھی اپنی زندگی کے اندر خاموشی بھی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے۔ فٹافٹ پر وہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں اتنے اچھے اچھے کام کرتا ہوں تو دیکھیں لوگ توجہ نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں لوگوں کے لیے کرتے ہو تو پھر لے لو داد، اور اگر اللہ کے لیے کرتے ہو تو پھر اس کا تو پتہ صبح قیامت چلے گا کہ مالک کیا اعزاز دیتا ہے۔ اپنے آپ کو سکون میں لائیں، بردبار بنیں۔ کریم محبوب نے بردباری سکھائی، اور علم کا رستہ اختیار کریں، سمجھ کا رستہ اختیار کریں۔ آپ جب تک راہ علم پر نہیں چلتے، ایک ایک بات کو سیکھنا شروع نہیں کرتے، اتنی دیر تک آپ کو آسانی نہیں ملے گی۔ ایک میری آپ سے گزارش ہے بات سمیٹنے سے پہلے، پورا مہینہ میلاد پاک کا درود پڑھ کے گزاریں۔ موبائل رکھے ہوئے نا آپ سب نے ماشاءاللہ، ایک ایک تسبیح بھی ساتھ رکھ لیں۔ یہ جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا نہیں رہتا، تسبیح ہوگی تو وہ بھی چلے گی انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، میلاد شریف پہ غربا سے خاص پیار۔